وہ نمازیں بھی گئی، وہ ذکر اذکار بھی گیا، وہ للہیت بھی چلے گئی، وہ تسبیحات بھی چلے گئی، پھر سال کے پاس نہیں. یہ مومن نہیں، ایسا مومن نہیں ہوتا. تو وقتی کیا اللہ نہیں جانتا کہ یہ بندہ کیا کر رہا تھا اور کیا کر رہا ہے؟ اللہ جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. وہ عبادت ہے. کیا عبادت ہے؟ جو نماز، روزہ، حج، زکات، یہ عبادت نہیں. عبادت کا اصل تصور یہ ہے کہ عبادت ایک تو اللہ کے حکم سے اور اس کی خوشنودی سے ہو، دوسرا اس کی شرائط، جو طریقہ کار اللہ نے دیا ہے اس طریقہ کار کے مطابق کرے گا اور خوشی سے کرے گا اور اپنے احتساب کے ساتھ کرے گا، اس بندے کو وہ عبادت فائدہ دے گی اور وہ عبادت ہوگی. اب آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے. ایک صحابی آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی اور آپ کو سلام کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، قیام بھی کیا، تلاوت بھی کی، تسبیح بھی کی. سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتا السلام علیکم. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. آپ نے فرمایا فرج فصلی فإنک لم تصلی. نماز تو پڑھ کے آیا، اللہ کے رسول نے بھی دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو. تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر پڑھ کے آ گیا. آپ نے پھر واپس بھیج دیا، دوسری بار، تیسری بار. آخر کیا تھا اس کے اندر؟ آپ ڈائریکٹ یہ کہہ رہے کہ نماز نہیں پڑھی تو نے. چلو یہ کہہ دیتے کہ آئندہ خیال کر لینا، ایسا نہیں ایسا کر لو. آپ نے فرمایا فإنک لم تصلی، لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی. آخر وہ کھڑا ہوا کہ اللہ کے رسول مجھے اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں آتی، آپ مجھے بتائیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ کھڑا کیسے ہونا ہے تمہیں. ہم جیسے مرضی کھڑے ہو جائیں، ہمیں پرواہ نہیں. پھر یہ کہ رکوع تمہیں کیسے کرنا ہے، باقاعدہ رکوع کا اعتدال آپ نے سمجھایا، قیام کا کھڑے ہونے کا اعتدال سمجھایا، سجدے کا اعتدال سمجھایا، دو سجدوں کے درمیان اعتدال سمجھایا، اور ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ. اسی لیے فرمایا کہ انتعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کأنک تراہ، گویا کہ اللہ تیرے سامنے ہے. یہ مثال دینے کا مقصد کیا ہے کہ جب ایک ملازم اپنے مالک کے سامنے، یا بیٹا اپنے باپ کے سامنے، یا شاگرد اپنے استاد کے سامنے جس قدر صفائی ستھرائی کے ساتھ کام کرتا ہے، دل لگی کے ساتھ کام کرتا ہے، اس طرح بندہ اللہ کو یہ تصور میں رکھے اور ٹکا کے نماز پڑھے. جلد بازی میں نہیں، بے دہانی میں نہیں. بے دہانی کی نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. وہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. جب یہ شراب کا نشہ حلال تھا، نیند آ گئی ہے، فرمایا نماز چھوڑ دو، پہلے نیند پوری کر لو. نیند کے غلبے میں بھی نماز سے روک دیا. اگر کھانا حاضر ہے اور بھوک لگی ہے، نماز ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، چھوڑ دو جماعت کو. یہ دین ہمیں سبق دے رہا ہے. نیند کا غلبہ ہے، جھٹکے لے رہا ہے، رکوع میں گیا سو گیا، سجدے میں گیا وہی پڑا ہوا ہے، ساتھ والا اس کو اٹھا رہا ہے، فرمایا نماز چھوڑ دے، پہلے آرام کر لے. دین نے کتنا ہمارے لیے آسانی پیدا کی. سو جاؤ، فریش ہو جاؤ، تازہ ہو جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، پھر نماز پڑھ لو. اور بھوک لگی ہے، کھانا حاضر ہے، پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو، ورنہ کیا ہوگا؟ ذہن اس کا ادھر ہوگا منتظر. نیند میں وہ اونگ رہا ہوگا، جھٹکے لے رہا ہوگا، اور کھانے کی طرف توجہ ہوگی، نماز میں کوئی مزہ اس کو نہیں ہے، پتہ نہیں چلے گا اس کو. تو اس لیے نماز جو ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ توجہ رکھنی ہے، ذہن رکھنا ہے میں نے رکوع میں کیا پڑھنا ہے. اچھا، پھر سب سے بڑا المیہ پتہ کیا ہے؟ کوئی ہندو مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی ہندو
اور ہم نمازی جب باہر نکلیں وہ باہر کھڑا ہو جائے, وہ کہے ہاں جی کیا کر کے آئے ہو؟ باہر پڑھ کے آئے. کیا پڑھا ہے؟ نماز پڑھی ہے. کیا پڑھا مجھے سمجھا دو سے, تو نے کیا پڑھا کیا ہے وہاں؟ سجدے میں کیا پڑھا ذرا وہ سمجھا دے مجھے. وہ جو تو نے سورہ فاتحہ پڑھی وہ مجھے سمجھا دے, اور وہ جو تو نے قرآن پڑھا ہے وہ مجھے سمجھا دے. آپ ایمان سے بتائیں ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو اس کو سمجھا دیں گے؟ ہمیں نہیں. اتحیات, چلو وہ کہیں کچھ نہ چھوڑو, اتحیات کا مجھے سمجھا دو, وہ کیا پڑھا, کیا مقصد کیا ہے, وہ جو تو پڑھ کے آیا اتحیات للہ والسلامات والطیبات, یہ ترجمہ بتا مجھے سمجھا. میں ہندو ہوں, سمجھنا چاہتا ہوں کہ تم اتحیات میں پڑھتے کیا ہو, ہم کیا سمجھائیں گے اس کو؟ ہم تو نماز پڑھ کے چل مولوی کے پاس, یا مولوی ٹھیکیدار رہ گئے اس بات کا. پھر ہم پڑھنے کیا آتے ہیں, کیا کرنے آتے ہیں؟ یعنی یہ ظلم نہیں. وہ قرآن لے کے باہر کھڑا ہو جائے, ہر بندے کو روکے, ٹھہر بھائی مسلمان ہو, یہ تمہاری کتاب ہے, ذرا مجھے سمجھائے اس میں کیا ہے. یقین جانے ہم نہیں سمجھا سکتے. ہم آئیں بائیں دائیں کریں گے, یار نہیں قاری صاحب کے پاس چلو, امام صاحب کے پاس چلو, یا فلاں صوفی صاحب کے پاس چلو. یہ حالت ہے ہماری. تو جب ہمیں خود نہیں پتا کہ نماز میں پڑھ کیا رہا ہوں, تو پڑھتا کیا ہے, پھر کیا کر رہا ہے یہ؟ اس کو لذت کہاں سے آئے گی؟ اس کو سکون کہاں سے آئے گا؟ نماز برکت کہاں سے دے گی؟ جو چیز آپ سمجھتے نہیں وہ آپ رپیٹ کر رہے ہیں, الفاظ دہرا رہے ہیں, لیکن آپ کو خود نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. بس ٹھیک ہے, ساری زندگی گزار دی اس نے, اسی کام پہ گزار دی. وہ بھائی قرآن ہدایت دیتا ہے, کس کو ہدایت دیتا ہے؟ للمتقین. بد پرہیزوں کو قرآن ہدایت نہیں دیتا. دوائی فائدہ دے گی پرہیزگار کو, بد پرہیز کو فائدہ نہیں دے گی. آپ کھانسی کی دوائی لیں, ٹھنڈا پانی بھی پیئیں, پکوڑے بھی کھائیں, سموسے بھی کھائیں, بریانی بھی کھائیں, آلی کھانا بھی کھائیں, اور پھر کہیں ڈاکٹر صاحب میری تو کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی. قصور کس کا ہے؟ شوگر کا مریض جو ہے وہ دوائیاں انسولین بھی لگا رہا ہے, ٹیبلٹ بھی کھا رہا ہے, اور پتہ چلا شام کے ٹائم جو ہے اس کی شوگر خطرناک اسٹیج سے بھی کراس کر گئی. وہ ڈاکٹر کے پاس جائے کہ جی آپ کی دوائی فائدہ نہیں کر رہی. ڈاکٹر تجھے کیا کھایا؟ کہا تم کے شربت پیا میں نے. یہ حال ہے ہمارا. روزہ فائدہ دے گا, قرآن فائدہ دے گا, کس کو دے گا؟ جو فائدہ لے گا. قرآن کے بارے میں بھی اللہ نے یہی کہا, کوتیبہ, روزوں کے بارے میں کوتیبہ علیکم الصیام کما کوتیبہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن کیا کہتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, لیکن ھدی للمتقین, ھدی للمتقین. اللہ نے شرط لگا دی. قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اپنے رب کو پہچانو, تمہارا رب کیا کہتا ہے تمہیں. میرے بھائی یہ پہچان, اللہ اکبر. وہ صحابہ کرام کو دیکھیں, بڑے بڑے صحابہ کو آپ دیکھیں, اور ایک سب سے ادنا صحابی جس کو لوگ ادنا سمجھتے ہیں, وہ حقیقت میں ادنا نہیں, وہ بہت اعلیٰ ہے. اس کا نام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. کوئی گندیلا بچہ ہمارے پاس بیٹھ جائے, ہم کہتے چلو نکل باہر یہاں سے, تو ہمارے قریب مت بیٹھ. ایک غلام کا بیٹا, لونڈی کا بیٹا, اور معصوم سارا دن بکریوں کا ریوڑ لے کے گھومتا ہے, ایک ہی قمیض میں, شلوار بھی نہیں. بیچارہ غلام کا بچہ کیا زندگی گزارتا. سردار قریش اس کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے, اپنے ساتھ کھانا کھلانا پسند نہیں کرتے. لیکن اس تک یہ کانوں تک یہ بات پہنچی, لوگوں سے پہنچی. کیسے پہنچی؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, اللہ کے رسول ہیں. وہ اس کے پیچھے پڑ گیا. اللہ نے ایک اس دیہات میں زندگی گزارنے والا, غلامی کے اندر زندگی گزارنے والا, جس کو کوئی اچھی محفل میں لوگ بیٹھنے نہ دیں, اس کو پتا چل گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور وہ
اذیتیں مصیبتیں برداشت کر کے یہ مقام حاصل کر گیا کہ وہ اللہ کے نبی کے لیے لوٹا پانی کا بھر رہا ہے، وہ اللہ کے نبی کے لیے گھر کا سامان لے کے آ رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کا خزانچی بن گیا، وہ اللہ کے رسول کی جوتی سیدھی کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول اسے کہہ رہے ہیں بلال دل کرتا ہے اللہ کا ذکر کرے، ارہنا یا بلال، بلال اذان دے دے ہمیں سکون پہنچا، اذن یا بلال، بلال تو اذان دے دے ہمیں سکون مل جائے۔ اور میرے بھائیوں یہ مقام یہ مرتبہ کس طرح حاصل کر لیا ہوگا اس نے، کس طرح اس نے کون سا وہ پرائمری پاس تھا یا میٹرک پاس تھا یا وہ ماسٹر کیا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں پڑا ہوا تھا، لیکن کس طرح اس کے دل میں یہ چیزیں آ گئی۔ یہ بہانے ہیں کہ جی میں تو ان پڑھ ہوں، میں تو گوٹھا چھاپ ہوں، میں کیا کروں، نہیں، یہ دنیا کو بے وقوف ہم بنا سکتے ہیں، اپنے طور پر اپنے آپ کو ہم مطمئن کر سکتے ہیں۔ دین کا علم اتنا آسان ہے، کون سا فلسفہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، آپ بتائیں سبحان اللہ میں کون سا فلسفہ چاہیے، لا الہ الا اللہ میں کون سا فلسفہ چاہیے؟ اللہ اکبر، ایک بار آپ توجہ سے سنیں، ہزاروں جمعے پڑھ لیے، ہزاروں دروز سن لیے، لیکن ہم نے یاد کیا کیا؟ باتیں ادھر سے آئی، ادھر سے نکل گئی، ادھر سے آئی، ادھر سے نکال دی، بس ٹھیک ہے، آج بڑا مزہ آیا، مولوی صاحب نے درس دیا، دل خوش ہو گیا، کیا کہا اس نے؟ آج تو بہت ہی حد ہو گئی، کیا کہا اس نے؟ کیا بیان کیا؟ مزہ آ گیا، بس کہا کیا اس نے، بیان کیا کیا، کوئی حدیث یاد ہوئی، کوئی مسئلہ یاد ہوا، مزہ آ گیا، بس یہ مزہ ہی لیتا رہا۔ آواز بہت اچھی تھی، اس نے ایسا شعر پڑھا دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ حاصل کیا ہوا تجھے؟ کوئی حدیث یاد ہوئی، کوئی مسئلہ یاد ہوا؟ نہیں، مزہ آ گیا، سکون آ گیا۔ یہ ہمارا معیار یہ رہ گیا ہے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب درس دیتے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ اکبر، گویا کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، ہماری توجہ کا مرکز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ واز کرنے والے کی واز کو، ایک بچہ کلاس میں بیٹھا ہو، استاد اس کو بورڈ پہ سمجھا رہا ہو، بچے کا ذہن حاضر نہ ہو، جسمانی طور پر بچہ بیٹھا ہے، ذہنی طور پر بچہ کلاس میں نہیں ہے، اچانک جب استاد پوچھے کہ میں کیا بیان کر رہا تھا، میں کیا پڑھا رہا تھا، بچے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بچے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ ایسے بچے نکمے ہوتے ہیں جب آپ کا ذہن، آپ کا جسم، آپ کی توجہ اس جگہ پہ نہیں ہے، آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ بندہ آپ سے بات کر رہا تھا، آپ کی توجہ نہیں تھی، وہ کہے گا ہاں جی بتائیں پھر کیا کرنا ہے، کیا مقصد، میں نے سنا نہیں، دوبارہ بتاؤ ذرا، کیا؟ یہ توجہ نہیں تھی۔ جب آپ کی توجہ ہوگی، آپ غور سے سنو گے، وہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اللہ کہتا ہے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے ہدایت دے دی۔ اس ہدایت کے لیے بندے نے کوشش کرنی ہے۔ یہ نماز روزہ، یہ جو ہم عبادات کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں اپنے لیے کر رہے ہیں۔ یہ عبادات اس لیے دی ہیں کہ بندہ اپنی بندگی کو پہچانے، انسان اپنی انسانیت کو پہچانے، مومن اپنے ایمان کو پرکھے، اور یہ عبادات کر کے اللہ کے حضور اپنے آپ کو عاجز، محتاج، بے بس یہ ثابت کرے۔ اور عبادت کا کوئی مقصد نہیں، کہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں اس کا، یہ فائدہ بندے کو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ حمید، یاد رکھو کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ نے ان کی روزی نہیں بند کی، اللہ نے ان پر کوئی بیماریاں نہیں ڈال دی، اللہ نے ان کے ایکسیڈنٹ نہیں کر دیے، شراب پی کر بھی لوگ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، نشے میں دھت ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب کریم اس طرح کسی کو نہیں کہتا۔ فرمایا یہ دنیا ہے، دنیا میں سب کو دے رہا ہوں، سارے لے لیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، تم اور دنیا میں جتنے بسنے والے ہیں سارے کے سارے اللہ کے انکار کر دو گے، اللہ تب بھی غنی اور تعریف کیا ہوگا، اللہ کو پرواہ نہیں۔ یہ بندے نے خود اپنے لیے کرنا ہے، اللہ نے اصول دے دیا، جو کر کے آئے گا اس کے لیے یہ انعامات ہیں، جو نہیں کر کے آئے گا اس کے لیے یہ، یعنی دو چیزیں اللہ نے بنائی،
فرمایا خلق الموت والحیات، میں نے ایک زندگی ایک موت تمہارے لیے رکھی، اس زندگی اور موت نے کرنا کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اور یہی بات فَمَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس بندے نے بغاوت کی، سرکشی کی، نافرمانی کی، گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا انجام جہنم ہوگا۔ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنی خواہشات کو کچل دیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو گیا، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لیا، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ہے اور اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ نے اٹھا کے جہنم میں، اور وہ جہنم جس کی ہولناکیوں کے بارے میں فرمایا تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، جب کسی جہنمی کو جہنم میں پھینکا جاتا ہے وہ جوش مارتی ہے، گویا کہ ابھی پھٹ جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں یہ وقت، یہ روزے اس کو فائدے دیں گے، وہ حدیث جو آپ نے شروع میں سنی ہوگی، پہلے زینے پہ آمین، دوسرے زینے پہ آمین اور تیسرے زینے پہ آمین کہی تھی، فائدہ اس کو ہوگا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور گناہ بخشوائی نہیں، گناہ معاف نہیں کروائے، اللہ سے توبہ نہیں کی، وہ سوچتا رہے، وہ تیاری کرتا رہے۔ اب گناہ معاف کیسے ہوں گے؟ جب تک بندہ، مثال کے طور پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے، امام تیمیہ نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استغفار کرنا چاہیے ہمیں، ذکر کرنا چاہیے، تسبیح کرنی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا، کپڑا میلا ہو اس کو خوشبو لگانی چاہیے یا اس کو دھونا چاہیے؟ استغفار جو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ ایک دن میں استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، توبہ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گندا کپڑا ہے اس کو میل سے پاک کرنا، اس کو صاف کر لینا، اسے بالکل پاک صاف کر کے جو ہے رکھنا۔ تو یہ ذکر، استغفار جو ہے یہ بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور یہ توبہ جو ہے بندے کے گناہوں کو ختم کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ رب کریم ہمیں ان عبادات کو سمجھ کر اور کوشش کرے اپنی نماز کو سوچے۔ جس طرح میں نے کہا کہ بندہ پوچھے کہ کیا کر کے آئے، نماز پڑھ کے آئے، کیا پڑھا، ذرا مجھے بھی سنا دیں۔ ہم اپنے آپ کو اس لائق کریں، کوئی غیر مسلم کھڑا ہو جائے کہ حاجی صاحب ماشاءاللہ کتنے حج کیے، اتنے کیے، عمرے کیے، ماشاءاللہ داڑھی بہت اچھی ہے آپ کی، بڑا نورانی چہرہ ہے۔ یہ نورانی چہرے سے بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ قرآن کریم نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جی یہ قرآن ہے، ذرا مجھے سمجھا دو۔ ہم کہیں گے نہیں میرا کام نہیں ہے، یہ مولوی کا کام ہے، جاؤ اس کے پاس جاؤ قرآن سمجھ کے۔ تو پھر ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہاری شکلوں کو، تمہارے اجسام کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب کریم ہمیں دین پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے۔ جزاک اللہ۔